جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ تو ہزاروں سال سے جلاتی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو آگ کے اندر ڈالو اور اس کو جلایا نہ ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس عظیم مقصد کو لے کر آئے تھے جس کے لیے اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آگ کو فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکتی، یہ جس عظیم مقصد کو لے کر آئے ہیں اس کے سامنے تمہیں ہزاروں دفعہ جھکنا پڑے گا۔ ان کا جسم تو بہت دور کی بات ہے، ان کا دل تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ایک بال کو بھی تم نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ تمہارے اندر جلانے کی صفت تو میں نے رکھی ہے، لیکن یہ ہمارے خاص بندے ہیں، ان کو تم نہیں جلا سکتے۔ یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، فرشتے کو نہیں بھیجا، خود حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی آگ تھی ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہو جا۔ اب سردی زیادہ لگنے لگی تو کہا نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ کا نظام قدرت وہ ان اعمال سے ساتھ ہوتا ہے، دعوت سے ساتھ ہوتا ہے، پھر نظام طبعی وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، باقی چیزوں کا جو نظام ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پانی ڈبوتا ہے، لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب صحابہ کی جماعت کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے اور وہ اپنے پورے طوفانی حالت میں تھا، طغیانی کی حالت تھی، وہ مدائن والے کسریٰ بادشاہ وہ مطمئن تھا کہ اس موسم میں یہ مسلمان دریا پار کر کے نہیں آ سکتے، سب کشتیاں پار لے گئے، یہ نہیں جھک سکتے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کریں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اسلام ایک پیغام ہے، اللہ کے پیغام کو ہم لے کر جا رہے ہیں، یہ پانی ہمارے سامنے ایسے ہی جھکے گا جیسے خشکی کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اس پیغام کو ہم اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں، یہ پانی ہمیں روک نہیں سکتا، اس پانی کو یہاں جھکنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے پانی کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ سمندر پر چلے ہیں، سمندر پر چلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے امیر صاحب ابو العلا حضرمی رضی اللہ عنہ نے ہمیں کہا کہ سم اللہ واقتحموا، وہ کشتیاں لے گئے کوئی بات نہیں، کافر بھاگ کے بحرین جزیرے میں چلے گئے تھے، انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھو اور گھس جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں فسمینا اللہ واقتحمنا وعبرنا الماء وما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم پانی پہ سوار ہو گئے بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ 24 گھنٹے کا سفر ہم نے تھوڑی دیر میں طے کر لیا، اور پانی نے ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں کیے۔ ہم پانی پر ایسے چلتے تھے جیسے ہم خشکی پر چلا کرتے تھے۔ تو پانی ڈبوتا ہے، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، نظام طبعی ہے۔ جب اللہ کا نظام آئے گا، انسانیت کو ہدایت کا پیغام پہنچانا، تو اس کے سامنے اس نظام کو جھکنا پڑتا ہے، یہ نظام اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے بھیجا تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتے تھے، عام عقل والے نہیں تھے، سیدھے سادے لوگ نہیں تھے، اس کائنات کے عقل مند ترین انسان تھے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی عقل ان کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ صحابہ کرام کی عقل بھی اللہ نے ان کو چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھا تھا، اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ تو دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام عام طور پر بے سر و سامانی کی حالت میں آتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کثرت ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ غریب لوگ تھے،
وہ کہتے تھے، وہ سردار لوگ کہتے تھے انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ یہ گھٹیا لوگ جنہوں نے آپ پر جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے؟ یہ تو سارے کم درجے کے لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ کا جو اتباع کرنے والے ہیں وہ تو کم درجے کے لوگ ہیں، گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، کمی قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے اور بے سوچے سمجھے کر لی ہے، ان کی وجہ سے ہم آپ کی بات ماننے لگ جائیں گے؟ وما نرى لكم علينا من فضل، تمہیں تو کسی اعتبار سے بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہم مال میں بھی زیادہ، تعداد میں بھی زیادہ، سامانوں میں بھی زیادہ، تمہاری بات ہم کیسے مان لیں؟ بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ایسی باتیں کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کو وہ بھی یہی کہتے تھے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب آپ جو باتیں کرتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ تمہارے پیچھے چلنے والے یہ کمزور درجے کے لوگ، ان کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ تو کمزور سے آدمی ہوں، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو مار مار کے سنسار کر دیتے، آپ کوئی عزت والے آدمی نہیں ہوں۔ وہ قومیں ایسی باتیں کرتی تھیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے اکثر غریب لوگ ہوتے تھے، بے کس بے بس۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کا سارا سامان 100 روپے کا بھی نہیں تھا، اور فرعون کے مقابلے میں چنانچہ وہ منظر اللہ نے بتایا کہ وہ اپنی قوم کو کہتا تھا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، میں ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کہاں یہ اور کہاں میں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، خشکی اور تری پر تو میرا حکم چلتا ہے، میری بات چلتی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، نہیں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ۔ اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی تھی، ان کی بیوی فرعون کی جو بیوی تھی وہ بھی ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس نے شروع میں اس کو بڑے سبز باغ دکھائے، میں بادشاہ ہوں اور تمہیں یہ دوں گا یہ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ اس فقیر کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب اس سے وہ متاثر نہیں ہوئی تو اس نے کہا اب ان کو ڈراؤ، بھوکا رکھو، بھوکا رکھا۔ ہر سزا کے بعد وہ پوچھتے تھے کیا خیال ہے، تو وہ کہتی تھی خیال تو بدلتا ہے، ایمان نہیں بدلتا، ایمان تو دل میں اتر گیا ہے، یہ نہیں بدلتا، کہ ان کو مارو، میخیں ٹھوکو۔ ظالم تھا، کمر میں میخیں ٹھوکتا تھا، ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوکتا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، بڑے بڑے لوہے کی میخیں ہاتھوں میں پاؤں میں ٹھوک دیتا تھا۔ وہ نرم و نازک عورت جس نے کبھی سوئی بھی نہیں چبھی، محلات میں پلنے والی، کہ اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں ٹھوک دو، لیکن اس کا ایمان نہیں بدلا۔ اس نے کہا کہ میں اسی پر، کہ میرے پروردگار مجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میری جنت میں ہوگی، دنیا میں فرعون کے گھر میں تھی لیکن ایمان اور اعمال کی وجہ سے نبیوں کے سردار کی جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے ایمان، یہ مقاصد اتنے عظیم ہوتے ہیں، اس کے سامنے کائنات کے نظام کو جھکنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اپنی قوم کو وہ جب لے کر، وہ فرعون یہی کہتا تھا کہ یہ اگر نبی ہی ہیں تو کیوں نہیں آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برستی؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، ان کے ساتھ کوئی فرشتے آتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ نبی ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کہتے میں نبی ہوں، یہ کیسی بات ہے؟ اپنی قوم کو بھی بے وقوف بنایا اور خود بھی نہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہتے رہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جو ایمان لانے والے تھے بنی اسرائیل، ان کو کہا کہ راتوں رات تم وادی سینا کی طرف چلو، اللہ کا حکم ہے۔ وہ جب چلے
تو راستہ بھول گئے. اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. بحیرہ قلزم کے کنارے پر پہنچ گئے. ادھر فرعون کو پتہ چلا تھا، وہ بھی اپنی فوجیں لے کر پیچھے آ گیا. سارے ملک والوں کو بلایا، خود ہی اپنے مرنے کے سامان کر رہا ہے. ہاں، جہاں جہاں اس کی طاقت جمع تھی ہر جگہ سے وزیروں کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اکٹھا کر لیا. سب کو مرنے کے لیے جمع کر رہا ہے. اور سب کو جمع کر کے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بڑی طاقت والے ہیں، لیکن سب جمع ہو جاؤ. نہیں، سب جمع ہو کے وہاں پہنچ گئے. اور جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نظام طبیعی کے مطابق یہ کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے. ہاں، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں اور سامنے بحیرہ قلزم ہیں. پانی میں جاؤ تو وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، ہمیں ڈبو دے گا. آگے جائیں تو ڈوب جائیں گے اور پیچھے جائیں تو فرعون. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین تھا. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، یہ سمندر ڈبو ہی نہیں سکتا اور یہ فرعون کی فوج ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. ہاں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. ہاں، چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس پانی پر لاٹھی مارو. ہاں، یہ عقل والوں کی عقل پر لاٹھی تھی کہ ایک طرف دشمن ہو اور ایک طرف پانی ہو، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ دشمن کے سر پر لاٹھی مارو، لیکن اللہ کا حکم ہے پانی پر لاٹھی مارو. ہاں، تو عقل پر نہیں چلنا، جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. پانی پر لاٹھی ماری تو 16 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے. 16 خشک راستے اللہ نے سمندر میں بنا دیے. 16 راستے بنا دیے. اور پھر اس کے بعد کئی رستوں پہ آپ چلیے، پانی کی دیواریں کھڑی. ان کی قوم والوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں، ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں، ساتھ والے قبیلے کا پتہ نہیں کیا حال ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بن گئیں. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے، سارے قبیلے ٹھیک ہیں. پانی کی دیواریں ہیں، پہاڑ کی طرح اونچی اونچی دیواریں ہیں اور اس کے اندر کھڑکیاں بھی بنا دی ہیں. جب وہ سارے کے سارے پار چلے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دوبارہ لاٹھی نہ مار دینا. دوبارہ لاٹھی مار دیتے تو پھر پانی برابر ہو. دوبارہ لاٹھی نہ مار دینا. ہاں، آج ہم نے ان کو اسی پانی میں ڈبونا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. اب وہ پہلے تو ڈرے. فرعون نے جب دیکھا کہ یہ پانی، لیکن پھر وہ تکبر، اپنی ذلت تو برداشت نہیں تھی. اس نے کہا یہ ان کی بات مانتا ہے، ہماری بات تو ضرور مانے گا. اب جب فرعون کی فوج پوری بیچ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ قلزم کو فرمایا کہ تو چلتا تو فرعون کے ملک میں تھا، لیکن حکم میرا چلتا ہے، تم آپس میں مل جاؤ. جو ہی کہا مل جاؤ تو پانی کی دیواریں ساری ٹوٹ گئیں. اب فرعون نے کہا کہ باڈی گارڈ کہاں ہیں، وہ فلاں دستہ کہاں ہیں، فلاں حفاظتی دستہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا آج کوئی بھی نہیں تجھے بچا سکتا، آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا. آج جب موت نظر آئی تو اس نے اقرار کیا کہ میں جھوٹا تھا، غلط تھا، ساری زندگی غلطی میں گزاری. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون اقرار کر کے گیا کہ میں غلط تھا، ساری زندگی غلط تھا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو فرشتے میں اس کے منہ میں کیچڑ ڈالا کہ اب موت کو دیکھ کر تو کلمہ قبول نہیں ہوتا. الآن وقد عصیت قبل، تو نے پہلے تو نافرمانیاں کی، اب کلمہ پڑھتا ہے نہیں، اب تو یہ ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو وہ ان پر تو نظام طبیعی کو چلایا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اپنے نظام سے ان کو کامیاب کر دیں. تو اللہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کرتے ہیں، وہ بڑی قدرت والے ہیں، لیکن اس کے وعدے ان اعمال پر ہیں.